السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل جانثار، جس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا دعا نے کہ میں نے زہر نہیں دیا نوشروان کو، یہ سب کچھ کشمالہ نے کیا۔ مگر کشمالہ تو بہت ہی زیادہ چال باز ہے، جیسے ہر چیز کی پلاننگ اس نے پہلے ہی کر کے رکھی ہو۔ سب کے سامنے رو رو کے اپنی محبت کی دہائیاں دے دے کر اس نے خود کو سچا ثابت کر لیا، اور سب نے کشمالہ کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کی بڑی بہو ہے اور ہے بھی خاندان کی، تو اس کی بات پر یقین کرنا تو بنتا ہے۔ اب کشمالہ نوشروان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ دعا کو طلاق دے دو۔ جتنی دیر تک دعا آپ کی زندگی میں رہے گی، آپ کے اوپر خطرہ منڈلاتا رہے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ آپ کو نقصان پہنچانے کی ذمہ دار صرف دعا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ مگر نوشروان کا کہنا تھا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن جب دعا کا چیک اپ ہوتا ہے، دعا ہاسپٹل پہنچتی ہے تو سرفراز تو پہنچ ہی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوشروان بھی پہنچ جاتا ہے۔ دعا کو پھر سے سرفراز کے ساتھ دیکھ کر نوشروان تو غصے سے آگ بگولا ہی ہو جاتا ہے، اور اس بار تو دعا کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تمہارا آج چیک اپ تھا، مجھے لگا شاید تم اکیلی ہوگی، تمہیں میری ضرورت نہ ہو، مگر یہ میں کیسے بھول گیا کہ تمہاری ضرورت پورے کرنے کے لیے تو سرفراز ہے۔ بھلا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ کتنا غلط تھا میں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں ادھر تمہارے پاس آ گیا۔ دعا تو خود نہیں جانتی کہ سرفراز یہاں پہ کیسے پہنچا، اسے کیسے معلوم تھا کہ آج اس کا چیک اپ ہے۔ تو بھئی ہماری کشمالہ ہے نا سرفراز کو ساری رپورٹس دینے کے لیے۔ جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے، کشمالہ سب سے پہلے سرفراز کو کال کر دیتی ہے، اور سرفراز موقع واردات پر پہنچ جاتا ہے۔ نوشروان اس بار تو بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ دعا اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیتی رہی، کہتی رہی کہ میں نے نہیں بلایا، مجھے نہیں پتا یہ یہاں پر کیسے آیا، مگر ایک بار شک کا پردہ آنکھوں پہ پڑ جائے تو اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شک کے پردے کے ساتھ ہمیں سب کچھ دھندلا ہی نظر آتا ہے، جیسے کہ اب نوشروان کو نظر آ رہا ہے۔ مگر اب دعا نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ سرفراز کو اپنے جال میں پھنسائے گی اور اسے سچ اگلوا ہی لے گی۔ وہ سرفراز سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر نوشروان کو مارنے کی کوشش کس نے کی۔ تبھی تو ہم آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سرفراز کو بلائے گی اور اسے پوچھے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، جس پر سرفراز کا کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ فی الحال دعا بھی گیم چلے گی اور اسے ہاں کہہ کر گھر آ جائے گی۔ گھر آتے ہی جب سب سوال کریں گے کہ تم کہاں گئی تھی، تو اس بار تو دعا سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ میں سرفراز سے ملنے گئی تھی۔ ماں کو اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے کہ زور سے دعا کے منہ پر ایک تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں، مگر دعا اس بار اپنی بات پر قائم ہے۔ اس بار وہ سرفراز کو بے نقاب کر کے چھوڑے گی۔ جتنی سرفراز نے دعا کی زندگی اور فضا کی زندگی خراب کرنی تھی کر لی۔ اب دعا اسے اور اجازت نہیں دے رہی، مگر یہاں پر ہماری کشمالہ تو بیٹھ گئی ہے غزنوی کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ پلیز دعا کو چھوڑ دیں، اسے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ کشمالہ جانتی ہے کہ غزنوی ہاسپٹل پہنچا اور وہاں پر سرفراز بھی تھا، اور گرم لوہے کے اوپر ٹھوکر لگانا تو اچھی طریقے سے آتا ہے کشمالہ کو۔ وہ جانتی ہے کہ اس وقت نوشروان دعا کو لے کر بہت زیادہ غصے میں ہے، اسی لیے تو کہتی ہے کہ وہ اگر عدالت میں جائے گی، آپ سے خلا لے گی تو آپ کی ہی بدنامی ہوگی، سب آپ پر تھو تھو کریں گے، تو بہتر ہے آپ خود ہی اسے طلاق دے دیں۔ اور دوسری طرف اب تو دعا سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، پہلے فضا نہیں کرتی تھی، اب تو ماں بھی دعا سے بات نہیں کرتی، اور دعا بالکل اکیلی رہ گئی۔ کیا اپنا دعا بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کر پائے گی؟ کیا سب کے سامنے سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ رکھ پائے گی؟ یہ دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہے، وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ آؤں گی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔